الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ کیا اس عظیم اور تازہ کتاب کے بارے میں تم سستی اور کاہلی کرتے ہو؟ تم کیا ہو کہ جو چیز تمہاری منفعت کے لیے تھی اسی کی تم تکذیب کرتے ہو۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیت مبارکہ 82 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری آیت مبارکہ 81 قلت وقت کے پیش نظر رہ گئی، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ جو مدہنون استعمال فرمایا ہے، مدہنون یہ دہن سے نکلا ہے، دال اور ہے دو چشمی نون، دہن۔ دہن کا ویسے عربی ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے تیل، یہ جو آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں دہن کہتے ہیں۔ چونکہ وہ نرم ہوتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ جو ہے مدہنون استعمال کیا۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کافر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے نرم ہو جائیں۔ کس بارے میں نرم ہو جائیں؟ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں نرمی اختیار کریں۔ جیسے تیل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے یا نرم چیز کو کر دیتا ہے، تو اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ خواہش اور تمنا کی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ سچے خدا نہیں ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں جو ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اپنے ہی تراشے ہوئے یہ بت ہیں، پتھر ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو آیات ظاہر قرآن میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اوثان، یہ بت، یہ نجس، ناپاک، بیکار ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیں، آپ بتوں کے بارے نرمی اختیار کریں، ہم آپ کے بارے میں نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ ہماری جو بتوں کی عبادت ہے اس کو کچھ نہ کہیں لوگوں میں، اور ہم آپ سے اور آپ کی جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس پہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافقت ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کا یہی رویہ ہوتا ہے، منافق کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، زبان سے وہ نرمی کا لہجہ اختیار کرتا ہے، دل میں منافقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو منافق کی علامت ہے، اور ہم اسلام میں منافقت کو تو ختم کرنے آئے ہیں۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جہاں حق بات ہوگی اسلام وہاں ڈٹ کے کھڑا ہوگا، جہاں حقانیت کی بات ہوگی۔ اور سب سے بڑی کائنات میں جو حق والی بات ہے، جو کائنات میں سب سے پہلی جو سچ والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے اس کائنات کے اندر۔ اس سے بڑا سچ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی اور پہلی سیڑھی اور زینہ کوئی نہیں ہے کہ اس کائنات میں یہ اعلان کیا جائے، اور یہ ہر ایک انسان جو انسان ہے اس کا یہ تقاضا ہے اور اس پر یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے کہ وہ یہ عہد کرے، یہ اقرار کرے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیونکہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل سیڑھی ہے، اور یہی وہ ایک واحد چیز ہے جو ساری کائنات کے جتنے بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے ہیں، سب نے آ کر سب سے پہلے جس کا اعلان کیا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں تم سے کیسا سودا بازی کر سکتا ہوں کہ میں یہ نہ کہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمہارے بتوں کے بارے میں نرمی اختیار کروں؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو حکم دیا ہے، بلغ، اے پیارے حبیب، جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آپ سارے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ۔
اور اس ملک میں قرآن کا کیا ایک بڑا واضح ارشاد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑا ظلم عظیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو شرک کے بارے سرکار نے فرمایا میں نرمی کیسے اختیار کر سکتا ہوں، اور نہ اس کے بارے نرمی کا کوئی حق ہے کسی کو، بلکہ یہ ببانگ دوہل کہا جائے گا. یہ ببانگ دوہل اونچی آواز میں ہر جگہ یہ نعرہ بلند کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا، اس میں یہ باتیں بھی کچھ ہیں. ابو جہل کے بارے میں یہ روایت موجود ہے اور سکہ روایت موجود ہے. تمام علماء اور مفسرین محدثین نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ملا کہ جی میں آپ سے الگ ملنا چاہتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا وقت دیا. سرکار نے فرمایا جی کیا تم کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کے دین کو مانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے. یہ ابو جہل نے کہا میں آپ کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے جو آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں. ہم سردار لوگ ہیں عرب کے. یہ کوئی ان میں حبش کا رہنے والا ہے، کوئی روم کا رہنے والا ہے، کوئی یہاں ہمارے غلام ہے جو نسل در نسل ہماری غلامی میں رہے ہیں، اور آپ ہم سب کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، سردار بھی وہیں بیٹھے اور غلام بھی وہیں بیٹھے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ان سے الگ بیٹھا کریں، ہمارے ساتھ آپ الگ بیٹھا کریں. تو میں آپ کے دین پر آنے کے لیے تیار ہوں. سرکار نے فرمایا یہی بنیادی فرق تو مٹانے کے لیے میں محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، یہی فرق تو میں مٹانے آیا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا. آپ نے وہ پہلے شروع میں یوں ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مسجد ہے نا جی، مسجد ہے. اس میں کوئی ہے فرق کہ جناب یہ فلاں بڑا ہے تو یہ فلاں دولت مند آگے کھڑا ہو، یہ غریب پیچھے؟ نہیں، ایک سب میں سارے کھڑے ہیں. امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، وزیر بھی، بادشاہ بھی، غلام بھی، نوکر بھی، کوئی فرق نہیں ہے. اسی بنیاد پر ایک مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں ساتھ آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوئی نمازی اپنی جگہ مخصوص نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا، فرمایا کہ یہ مسجد میں مخصوص جگہ کسی کے لیے نہیں ہے. بس ایک مخصوص جگہ ہے، بس امام کے لیے، اس نے آگے کھڑے ہونا ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں سوائے مکبر کے. مکبر پیچھے کھڑا ہوگا. اس کے علاوہ فرمایا جگہ مخصوص نہیں کرنی، اس لیے کہ یہاں جو آ جائے پہلے وہی وہاں آ کے بیٹھ سکے. یہ ترتیب بتائی. فرمایا جو پہلے آئے وہ پہلے آ کے بیٹھ جائے. غریب پہلے آئے، امیر پہلے آئے، جو پہلے آ جائے پہلے آ کے بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی آئے جگہ رکھ کے چلا جائے، یہ میری جگہ ہو گئی ہے. یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. ایسا مسجد میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں سب فرق مٹ گئے، ختم ہو گئے. تو اس بنیاد پہ فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور سرکار نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. آگے جو اگلی بات ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ جو چیز تمہاری نفع کے لیے تھی تم نے اسی کا انکار کر دیا، تم نے اسی کو جھٹلا دیا. اس میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ناشکرے لوگوں کے بارے میں کہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی حضور ناشکری کرتے ہیں، نعوذ باللہ. رزق کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا. رزق کے بارے میں عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی کھانا پینا یا مال و زر. نہیں، رزق جو ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. دنیا میں اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ رزق ہے. سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، دنیا میں انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے. زمین رزق ہے، سورج رزق ہے، چاند رزق ہے، آسمان کے ستارے رزق ہے،
روشنیاں رزق ہے، پانی رزق ہے، ہوا رزق ہے، روشنی رزق ہے، آگ رزق ہے، جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ رزق ہے، بولنے کے لیے زبان دی، یہ رزق ہے، اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب دیا، یہ رزق ہے، اللہ نے کسی کو صاحب علم بنایا، یہ علم کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی، یہ رزق ہے۔ گویا اس کائنات کے اندر جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ ہمارے یہاں رزق کا بڑا چھوٹا سا معنی ہے کہ لیے روزی روٹی نہیں، یہ روزی روٹی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری سوچ ہی یہیں تک رک جاتی ہے، آگے کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نے روٹی کو رزق کہہ دیا۔ میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو مجھے اس نے عطا کیا۔ میں آپ کو تفسیر پڑھا رہا ہوں، آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں، آپ جو سیکھ رہے ہیں یہ رزق ہے، جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ رزق ہے۔ اللہ نے مجھے علم کا رزق دیا، اللہ نے آپ کو سیکھنے کا رزق دیا، یہ رزق ہے۔ اس وقت ہم دونوں رزق استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے ہمیں رزق دیا کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا کہ آپ سیکھ رہے۔ اس کائنات کے اندر جو میں نے ایک جملہ بولا اس میں سارے معنی آ گئے۔ جو کچھ رب نے دیا ہے ہمیں انسانوں کو، جو کچھ دیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ رزق ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑے عجیب لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے رزق کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ ہوا یہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ایک جگہ پر، کسی جگہ سفر پہ تھے، تو وہاں پر بلا کی گرمی تھی، دھوپ کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ والے دعا فرمائی، یہاں پانی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم پہ میں نے بارش کی دعا کی تو تم نے کہنا ہے کہ فلاں ستارے نے ہم پہ بارش کر دی۔ صبر کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو اب دن کا وقت ہے، ستارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بت پرست ہے نا کچھ لوگ، نئے نئے اسلام میں آئے تھے، تو اب تو کوئی ستارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے دست مبارک اللہ کے حضور اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ ہم پہ بارش برسا دے۔ فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی، بڑی بارش ہوئی، لوگوں نے اپنے سارے مٹکے بھر لیے، مشکیں بھر لی، جام بھر لیے، پیاسے بجھا لی، جانوروں نے پیاسے بجھا لی۔ تو سب نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بارش کا رزق عطا فرمایا ہے۔ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص بیٹھا پانی پی رہا تھا، پیاسا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ فلاں ستارے نے ہم پہ بارش برسائی۔ سرکار نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، بارش برسانے والا تو اللہ ہے، لوگ پھر بھی کسی ستارے پر اعتقاد رکھ کے بیٹھے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تم ایسے ظالم لوگ ہو کہ تم اپنے دیے ہوئے رزق پر شکر نہیں کرتے بلکہ تم اس کا انکار کرتے ہوئے کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو۔ ہم بھی اللہ کے حضور آج یہ عہد کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اللہ ہمیں اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی میں نے وضاحت کر دی کہ رزق کتنی چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق عطا فرمایا ہے، علم ہے، صحت ہے، طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، نفع ہے، اور ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، جو کچھ ہے سارا کچھ، گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے سب رزق پر ہمیں کلمہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔